بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. واجب الاحترام بھائیوں، محترم ساتھیوں، عزیز بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، سابقہ درس میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کے متعلق یہ بات واضح کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 4 نبوت سے لے کر ہجرت تک اپنی دعوت کو اپنی دعوت کو مکہ سے باہر آنے والے افراد اور قبائل پر بھی پیش کرتے تھے، جس کے نتیجے میں یہ واضح ہو چکا کہ کسی بھی ایک قبیلے نے مکمل طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول نہیں کی. ہاں، مختلف افراد نے اسلام قبول کیا، اور اس میں زیادہ سعادت مند، زیادہ خوش نصیب یثرب والے یعنی مدینہ والے تھے. تو مثلا سوید بن الصامت، ایسے ہی یاس بن معاذ جو یثرب کے باشندے تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا. ایسے ہی یثرب کے علاوہ اور علاقوں سے مثلا قبیلے غفار سے ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا. ایسے ہی قبیلے دوس سے الطفیل ابن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا. ایسے ہی قبیلے ازد شنوا سے ضماد الازدی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا. اور بات یہیں تک پہنچی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پہنچے علاج کرنے کے لیے، تو آپ نے کہا ان الحمد للہ نحمده ونستعینہ من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسولہ. تو انہوں نے کہا کہ لقد سمعت كلام السحرة وكلام الكهنة وكلام الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء وَلَقَدْ بَلَغْنَا قَامُوسَ الْبَحْرِ. کہ میں نے جادوگروں کی باتیں سنی، میں نے نجومیوں کی باتیں سنی، میں نے شاعروں کی باتیں سنی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جیسے کلمات کہیں نہیں سنے. یہ کلمات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا، یہ تو سمندر کی اتھاہ گہرائیوں تک پہنچتے ہیں. لائیے اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت کرتا ہوں. پھر اس طرح انہوں نے بیعت قبول کی اور اسلام قبول کیا. ہمارے بھائیوں اور بہنوں، ان واقعات سے متعدد فائدے اور نصیحتیں ہم سبھی کو ملتے ہیں. وہ فائدے اور نصیحتیں ذکر کر رہا ہوں. پہلا فائدہ یہ ہے، اور یاد دلا رہا ہوں کہ یہ بات آئی تھی بنو عامر ابن صعصعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک پہنچے اور آپ نے اپنی دعوت پیش کی. تو اس میں ایک شاطر نوجوان تھا جس کا نام تھا بحیرہ ابن فراس. اس نے کہا واللہ لو اخذت هذا الفتى من قریش لأکلت به العرب، کہ اگر اس قریش کے نوجوان کو میں اپنے ساتھ لے لوں
تو اس کے ذریعے پورے عربوں کو کھا لوں گا۔ لیکن اس نے ایک شرط لگائی کہ اچھا اگر ہم آپ کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں اور آپ کے دین میں داخل ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو غلبہ عطا کیا آپ کے مخالفین پر، تو کیا آپ کے بعد زمام کار ہمارے ہاتھ میں ہوں گے، ہماری خلافت بادشاہت ہوگی؟ تو آپ نے کہا کہ الی اللہ الامر الی اللہ تعالی یضعہ حیث یشاء، الامر الی اللہ عز وجل یضعہ حیث یشاء، کہ زمام کار یہ سب اللہ کے اختیار میں ہیں، وہ جہاں چاہتا ہے جہاں چاہے گا وہاں رکھے گا، جس کو چاہے گا خلیفہ بنائے گا، جس کو چاہے گا اس کو بادشاہ بنائے گا۔ تو اس پر اس نے رفض کیا۔ بہرحال اس واقعے سے ایک اہم فائدہ ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے، ایک اہم فائدہ یہ ہمیں ملتا ہے کہ یہ جو دعوت اسلامیہ ہے، یہ جو اسلامی دعوت ہے، وہ اللہ رب العزت کی طرف یہ دعوت ہے، اور اس دین میں یا اس دعوت میں جو داخل ہونا چاہتا ہے اس کے بدلے میں اسلام کچھ ضمانات، کچھ بدلے، کچھ دنیاوی معاوضے نہیں دیتا ہے۔ جس کو چاہیے وہ داخل ہو اللہ تعالیٰ کے لیے، جس کو داخل ہونا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ وعدہ کیا ہے جنت کے لیے، اس کے تحت داخل ہو، نہ کہ شرطیں لگائے، نہ کہ اس کی خواہش ہو کہ ہمیں اس میں دنیاوی منصب ملے گا یا ہمیں شہرت ملے گی، نہ ہمیں کوئی مقام و مرتبہ ملے گا۔ یہ شرط ہرگز جائز اور درست نہیں ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً رفض کیا اور بات وہیں کاٹ دی۔ تو بھائیو، جو بھی اس دعوت میں داخل ہو رہا ہے، اس دین میں داخل ہو رہا ہے، اس کا مقصد اللہ کی رضامندی ہونی چاہیے، اس کا مقصد دین کی خدمت کرنا، اس کا مقصد دین کی خدمت کرنا ہونی چاہیے، اور ایسے ہی دنیاوی مقاصد سے، مناصب سے، عہدوں سے، ایسے ہی شہرت طلب کرنے سے اجتناب کرے، بلکہ اس کے بارے میں سوچے تک نہیں۔ یحییٰ ابن معاذ الرازی رحمہ اللہ کہتے ہیں، لا یفلح من شممت منہ رائحۃ الرئاسہ، جس شخص سے عہد و مناصب، جس شخص سے عہدے یا مناصب یا ریاست کی بو آ جائے تو وہ شخص کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دوسرا فائدہ، ابو لہب جیسے ہر جگہ اور ایسے ہی ہر وقت میں لوگ ملتے رہتے ہیں جو دعات اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے ہیں، ان کو مختلف برے القاب سے موسوم کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ گستاخ رسول ہیں، یہ لوگ وہابی ہیں، یہ لوگ نیا دین لے کر آئے ہیں، ایک نیا مذہب لے کر آئے ہیں۔ تو دعات اللہ کو چاہیے کہ اپنا کام کرتے رہیں، اپنا کام کرتے رہیں، اور ایسے ہی ان کی باتوں پر توجہ نہ دیں، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے رہتے تھے، اور ابو لہب کی ان باتوں پر توجہ نہیں دیتے تھے۔ تیسرا فائدہ بھائیو، ان واقعات سے دین کی عظمت اور دین کی بلندی، دین کی عظمت اور بلندی پر واضح دلیل ملتی ہے۔ وہ کس طرح؟ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں بنو شیبان کا ایک واقعہ ذکر کیا، جس کا خلاصہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت بنو شیبان پر بھی پیش کی۔ بنو شیبان کا ایک نوجوان تھا جس کا نام المثنى ابن حارثہ تھا۔ ان سبھی نے آپ کی دعوت قبول کرنی چاہی، لیکن انہوں نے ایک شرط لگائی۔ کہنے لگے ہم آپ کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایک بات ہم واضح کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون سی بات ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ جہاں تک ہماری لڑائی جنگ عربوں تک ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اگر یہ بات پہنچ رہی فارس سے، کسرا سے، تو میں ابھی سے ہم لوگ واضح کرنا چاہتے ہیں ہم ان سے نہیں لڑ سکتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَن نُؤْوِيَكَ وَنَنْصُرَكَ مِمَّا يَلِي مِيَاهَ الْعَرَبِ فَعَلْنَا، یہی بات انہوں نے کہی کہ جہاں تک عربوں کی بات ہے ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، کسرا فارس اس سے ہم نہیں لڑ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفض کیا۔ بہرحال انہوں نے اس طرح اسلام قبول نہیں کیا۔ لیکن غور کریں بھائیو، 10 سال کے بعد تقریباً یا اس سے کچھ زائد کے بعد یہی قبیلہ اسلام میں داخل ہو گیا۔
المثنى بن حارثہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے. پھر ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہوں نے فارسیوں سے جنگ لڑی، اور سب سے زیادہ جو سخت تھے فارسیوں کے خلاف یہی بنو شیبان، بلکہ یہی المثنى ابن حارثہ الشیبانی رضی اللہ عنہ ایک کمانڈر تھے، بلکہ انہی سے فتوحات عراق میں اور ایسے ہی فارس میں شروع ہوئے. یہی المثنى ابن حارثہ. 10 سال پہلے کیا ان کی کیفیت تھی؟ اس قدر خوف زدہ تھے، اس قدر ڈرے ہوئے تھے فارس سے. اب بھائیو اسلام لانے کے بعد یہی آگے بڑھ کے لڑ رہے ہیں، بلکہ یہی المثنى ابن حارثہ سے عراق اور فارس کے فتوحات شروع ہوئے. چوتھا فائدہ، یہ دین جو ہے دین اسلام یہ عالمی دین ہے. یہ دین صرف عربوں کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہے، بلکہ تمام جنوں کے لیے ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اللہ کے نبی آپ کہہ دیں کہ اے لوگو، مجھے اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے. اب بھائیو وہ عیسائی جو کہتے ہیں کہ ہاں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی تھے اور اللہ کے نبی ہیں، لیکن عربوں تک ان کی رسالت محدود ہے، تو یہ بھائیو اپنے اوپر حجت قائم کر رہے ہیں. اس لیے کہ انبیاء کرام جھوٹ نہیں بولتے ہیں، ناممکن ہے. اور اس نبی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے. پانچواں فائدہ اس میں یہ ہے کہ ان واقعات میں متعدد صفتیں جو دعات اللہ کو اپنے اندر لانا چاہیے اور ان صفتوں کو اپنانا چاہیے. پہلی صفت کہ ایک داعی اللہ کو چاہیے دعوت دیتے وقت اللہ رب العزت کا کلام بکثرت پڑھے، بکثرت سنائے. ہمارے بھائیو غور کریں، انہی واقعات میں ابھی یہ بات گزری ہے کہ سوید بن الصامت، الطفیل بن عمرو، ایسے ہی ضماد الازدی نے اسلام کب قبول کیا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت کی. ہاں، ضماد الازدی کے بارے میں یہ بات نہیں آتی کہ آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کی، لیکن آپ نے عمدہ کلام سنایا. تو ایک داعی اللہ کو چاہیے کہ دعوت دیتے وقت، تقریر کرتے وقت، خطبے سناتے وقت وہ اللہ تعالی کے کلام کو بکثرت تلاوت کرے، نہ کہ عام کلام پر اعتماد کرے، نہ قصوں اور کہانیوں پر اپنی بات کو رکھے. جس طرح کے بہت سے ہیں وہ لوگ جو قصے پر قصے سناتے ہیں، بات ان کی ختم نہیں ہوتی ہے. ایک قصہ اتنا طویل ہوتا ہے کہ آدھے گھنٹے تک ایک ہی قصہ بیان کرتے رہتے ہیں، اور مکمل ایک گھنٹے میں ایک مرتبہ بھی قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت نہیں کرتے. ہمارے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت قرآن مجید کی آیتیں سناتے تھے. اللہ رب العزت نے فرمایا فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن کے ذریعے سمجھائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن مجید کے ذریعے سمجھاتے رہیں جو میرے وعید سے ڈرتے ہیں. قرآن کے ذریعے سمجھاتے رہیں، نہ کہ قصوں سے اور جھوٹے واقعات سے. دوسری صفت جو دعات اللہ کو اپنانا چاہیے، جو اپنے اندر لانی چاہیے، وہ یہ ہے کہ ایک داعی اللہ کو چاہیے مختلف راستے، مختلف اسلوب اور مختلف حربے استعمال کرے لوگوں تک پہنچنے میں، لوگوں کو دعوت دینے میں. تو خود یہ داعی اللہ کوشش کرے کہ لوگوں تک پہنچے، ان کے گھروں تک پہنچے، ان سے ملے، نہ کہ بس مسجد میں انتظار کرے جب وہ آئیں تب ان کو دین کی باتیں سنائیں. جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قبائل اور مختلف افراد تک پہنچتے تھے. تیسری صفت دعوت اللہ کی ابتدا کلمہ توحید سے ہونی چاہیے، لا الہ الا اللہ سے ہونی چاہیے. جس طرح کی
یہ بات گزری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور ہمارے بھائیوں یہ بہت ہی ضروری ہے، اور تمام انبیاء کرام کی دعوت اللہ کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ سبھی لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے سب کی طرف ہم نے وحی کی کہ ہمارے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے، تو ہماری ہی عبادت کرو۔ چوتھی صفت یا اس سے پہلے بہت ہیں وہ بھائی جو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کی طرف جب دعوت دو گے تو اختلاف پیدا ہوگا لوگوں میں۔ میں کہتا ہوں کہ انبیاء کرام نے اختلاف پیدا کیا، انہوں نے بھی توحید کی طرف دعوت دے کر، لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دے کر انہوں نے اختلاف پیدا کیا۔ چوتھی صفت بھائیوں کہ ایک داعی اللہ کو مایوس نہ اللہ کی رحمت سے نہ امید ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 4 نبوت سے قبائل سے مختلف افراد سے ملتے رہتے تھے۔ کئی لوگوں نے نہایت ہی قبیح برا جواب دیا، کسی نے مذاق اڑایا، تب بھی آپ صبر کرتے رہے اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے۔ فرمایا رب العزت نے انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید صرف کافر لوگ ہی ہوتے ہیں، یعنی ایک مسلمان اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا ہے۔ پانچویں صفت جو ایک داعی اللہ کو اپنے اندر لانی چاہیے وہ یہ ہے کہ صبر کرنا چاہیے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ سے اجر طلب کرنا چاہیے، اور اس میدان میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، اور برائی کا جواب برائی سے نہ دے، بلکہ اگر اس سے مذاق بھی کیا جائے، استہزاء کیا جائے تو خاموشی اختیار کر لینی چاہیے، درگزر کرنی چاہیے، بلکہ اس کے حق میں دعا کرنی چاہیے۔ چھٹی صفت کہ ایک داعی اللہ کو ہر اعتراض کرنے والے پر، ہر مخالفت کرنے والے کے پیچھے نہیں لگنا، اس کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے کہ اس کا جواب دے، اس کے اعتراض اور اس کے شبہات کا جواب اور رد کرنے لگے۔ جس طرح کی ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لوگوں کو گمراہ کیا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متنبہ کیا کرتا تھا کہ یہ ان کی بات مانیں گے تو سبھی کے سب خسارے میں ہو جائیں گے اور اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو لہب کے جواب میں وقت اپنا ضائع نہیں کرتے تھے۔ تو ایسے ہی ایک داعی اللہ کو بھی چاہیے کہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، کچھ لوگ مخالفت کرتے ہیں، تو انہی کے جواب میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن یہ بھائیو یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، یعنی یہ ایک دم علی اطلاق ہی نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھی کچھ حالات، کچھ ایسے مقامات ہوتے ہیں جہاں جواب دینا، ان کے شبہات کا رد کرنا ضروری ہوتا ہے، جس طرح کی مشرکوں اور کافروں کے شبہات کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں رد کیا۔ چھٹا جو فائدہ ہے، اور اس میں کچھ خوشخبریاں ہیں دعات اللہ کے لیے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ بات سمجھیں کہ دعوت اللہ کے میدان میں کچھ مبشرات، کچھ خوشخبریاں ہیں۔ نمبر 1 کہ کچھ لوگ نہایت ہی آسان ہوتے ہیں، جو نہایت ہی آسانی سے اسلام قبول کر لیتے ہیں، جس طرح کی واقعہ گزرا ضماد الازدی کا، الطفیل بن عمرو اور ایسے ہی سوید بن صامت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ملاقات ہوئی، آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کی، آپ نے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی، فوراً ان کے ذہن و دماغ سے وہ شبہات، بلکہ شبہات کے وہ دیواریں جو قائم کر دیے تھے کفار مکہ نے، فوراً وہ ہٹ گئے اور جھڑ گئے اور ایسے ہی ختم ہو گئے۔ تو بھائیو ہم دعات اللہ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جس طرح دعوت کے راستے میں کچھ سخت قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ کچھ نرم قسم کے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ دوسری بشارت یہ ہے یا دوسری بات یہ ہے کہ کبھی کبھی کچھ لوگ فوراً
دعوت قبول نہیں کرتے ہیں، نہ رضامندی ظاہر کرتے ہیں، تو اس کا معنی مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کی بات کا ادنا تأثیر نہیں ہوا ان پر، بلکہ کبھی کبھی تاثیر ہوتی ہے لیکن واضح نہیں ہوتی، مکمل تاثیر نہیں ہوتی ہے۔ بنو شیبان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی، اس کے 10 سال کے بعد وہ مسلمان ہو گئے، 10 سال کے بعد مسلمان ہو گئے، بلکہ انہوں نے فارس کے خلاف جنگیں لڑیں۔ ایسے بھائی تیسری بات یہ ہے، امن اور سکون کی بہت بڑی اہمیت ہے دعوت اللہ کے میدان میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے آپ کو ان قبائل پر پیش کرتے تھے تو آپ یہ کہتے تھے، هل من رجل يحملني الى قومه فان قريشا منعوني ان ابلغ كلام ربي، کہ ہے کوئی آدمی جو مجھے اپنے ساتھ لے جائے تاکہ میں اللہ کا پیغام سنا سکوں۔ قریش ہمارا جو قبیلہ ہے یہ رکاوٹ بن رہے ہیں، یہ مجھے اللہ کا پیغام نہیں پہنچانے دے رہے ہیں۔ تو ہمارے بھائیو، امن اور سکون کی بہت بڑی اہمیت ہے، جس کو اللہ توفیق دے تو اس سے بھرپور استفادہ کرے، اس سے مکمل استفادہ کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ میں مشغول رہے، سنچار نبوت سے باہر سے آنے والے افراد اور قبائل سے ملتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیاب کیا، اور اس کامیابی کے بعد واقعات کا رخ بدل گیا اور خط تاریخ مڑ گیا اور ظلم و ستم کے بادل چھٹنے لگے۔ یہ واقعہ موسم حج سن 11 نبوت کی ہے، موافق جولائی سن 620 کا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات یثرب یا مدینہ کے 6 افراد سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول حج کے موسم میں بالخصوص منا نکلتے تھے، اور وہ بھی رات کی تاریکیوں میں نکلتے تھے تاکہ کفار مکہ متنبہ نہ ہو پائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قبائل سے ملتے تھے، اللہ تعالیٰ کی دعوت کو پیش کرتے تھے۔ اس طرح اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو آپ نے دیکھا کچھ لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رخ اختیار کیا اور ان کے پاس آپ پہنچے۔ یہ 6 نوجوان تھے یثرب کے، اور سبھی کے سب قبیلہ خزرج کے تھے، مدینہ میں اوس اور خزرج سے، تو یہ 6 کے 6 قبیلہ خزرج سے ان کا تعلق تھا، قبیلہ خزرج کے نوجوان تھے، جن کا نام یہ ہے: اسعد ابن زرارہ، عوف ابن حارث ابن رفاعہ، رافع ابن مالک ابن عجلان، قطبہ ابن عامر ابن حدیدہ، عقبہ ابن عامر النابی، حارث ابن عبداللہ ابن رئاب۔ یہ لوگ بھائیوں پہلے سے یہودیوں سے یہ سن چکے تھے، جو دھمکیاں دیتے تھے کہ ایک نبی کا زمانہ آ گیا ہے، ایک نبی نمودار ہونے والا ہے، وہ نبی کی ہم اتباع کریں گے، اس کی پیروی کریں گے، اور اس کی معیت میں ہو کر ہم تم سبھی کو ارم و عاد کی طرح قتل کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تک پہنچے تو آپ نے کہا کہ آپ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم سبھی کا تعلق قبیلہ خزرج سے ہے، ہم یثرب کے باشندے ہیں، ہم یثرب کے باشندے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حلیف یہود؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو کیا رائے ہے بیٹھتے ہیں اور کچھ بات چیت کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، بیٹھیں، اہلاً و سہلاً، بات کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات شروع کی اور آپ نے اپنا مقصد واضح کیا، آپ نے اسلام کی حقیقت بیان کی، اللہ تعالیٰ کی طرف آپ نے دعوت دی اور قرآن مجید کی آپ نے تلاوت کی۔ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے، بھائیو یہ تو وہی نبی معلوم ہوتا ہے، یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کا حوالہ دے کر یہود تمہیں دھمکی دیتے ہیں، تو ایسا کرو کہ تم لوگ سبقت حاصل کر لو۔ یہودیوں کو سبقت حاصل کرنے سے پہلے انہوں نے فوراً اسلام قبول کیا، اور وہیں
انہوں نے شہادتین کا اقرار کیا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہمارے بھائیوں، یہ 6 نوجوان عقلاء الرجال تھے، نہایت ہی عقل مند تھے۔ ان کے درمیان جنگ پر جنگ ہوتی رہتی تھی، بلکہ آنے سے کچھ عرصے پہلے ایک جنگ قائم ہوئی تھی جس جنگ نے سبھی کو چور چور کر دیا تھا، اور یہ جنگ ان میں 120 سال سے چلی آ رہی تھی۔ کتنے سال سے؟ 120 سال سے، اوس اور خزرج میں۔ جبکہ یہ اوس اور خزرج یہ دونوں سگے بھائی تھے۔ یہ دونوں اوس جس کے نسبت میں یہ قبیلہ وجود میں آیا، اوس اور خزرج، یہ اوس اور خزرج دونوں سگے بھائی تھے، دونوں ایک ماں اور باپ کے بیٹے تھے، اور 120 سال تک لڑتے رہے۔ تو انہوں نے یہ بھی توقع کی کہ شاید اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کے ذریعے ان کے اندر جو اختلاف ہے، ان کے اندر جو شقاق ہے، ان کے اندر جو جنگیں ہیں، یہ ختم ہو جائیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی، ہم نے اپنی قوم کو ایسی حالت میں چھوڑا ہے کہ ان سے زیادہ نفرت، بغض، عداوت کسی اور قبیلے یا خاندان میں نہیں ہے، اور ہم سبھی کو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انہیں یکجا کر دے، اور ہم وہاں جا کر آپ کی دعوت پیش کریں گے، آپ کے دین کو پیش کریں گے، اور آپ کی طرف، آپ کے بارے میں ہم ذکر کریں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے ہماری قوم کو یکجا کر دیا تو آپ سے زیادہ معزز کوئی اور نہیں ہوگا۔ پھر انہوں نے بھائیوں اسلام کا پیغام لے کر اٹھے اور جا کے مدینہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بارے میں ذکر کیا، یہاں تک کہ ہر گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا پھیل گیا۔ یہ ابن ہشام کی روایت تھی۔ ہمارے بھائیوں، اس واقعے میں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت نہیں کی تھی۔ کیوں؟ اس لیے انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ جلد بازی کریں، بغیر اپنے قبیلے، ان کے افراد کی طرف رجوع کیے ہوئے بیعت کریں۔ تو بیعت انہوں نے نہیں کی تھی، لیکن تب بھی بھائیوں اپنے وعدے میں سچے رہے، اور انہوں نے نہایت ہی اخلاص اور نہایت ہی محنت کے ساتھ اسلام کا پیغام، اسلام کی طرف انہوں نے دعوت دی، جبکہ انہوں نے بیعت نہیں کی تھی۔ بہرحال یہ واقعہ تھا اہل مدینہ کا، جس سے ایک نیا مرحلہ شروع ہونے والا تھا۔ یہ بھی ذکر کیا جا رہا ہے ادھر کہ اسی سال شوال سن 11 نبوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر 6 سال تھی، اور ایسے ہی مکمل 3 سال کے بعد، یعنی سن 1 ہجرت میں شوال ہی کے مہینے میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 9 سال کی تھی۔ آہستہ آہستہ 1 سال مکمل ہو گیا، اور پھر آئندہ موسم حج یعنی سن 12 نبوت میں ذی الحجہ کے مہینے میں مطابق جولائی سن 621 میں وہ 6 لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تھے مینا کی گھاٹی میں اور اسلام انہوں نے قبول کیا تھا، ان کے ذریعے اور لوگ مسلمان ہو گئے، اور اس سال میں، اس موسم حج میں 12 افراد پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے۔ 12 افراد میں سے وہ 6 کے 6 تھے، سوائے جابر بن عبداللہ بن رئاب، اور مزید 7 تھے جن کا نام یہ ہے: معاذ بن الحارث ابن عفراء، ذکوان بن عبد القیس، عباد بن الصامت، یزید بن ثعلبہ، عباس بن عبادہ ابن نضلہ، ابو الہیثم ابن التیہان، عویم ابن ساعدہ۔ 12 میں سے سبھی کے سب خزرج کے تھے، سوائے 2، ابو الہیثم اور عویم ابن ساعدہ، جس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ وہ 6 افراد جو مدینہ پہنچے
انہوں نے اپنے قبیلے خزرج میں خاص طور پر محنت کی، اور صرف قبیلے خزرج تک ان کی محنت محدود نہیں تھی، بلکہ اوس کے کچھ افراد کو بھی اپنے ساتھ انہوں نے شامل کیا اور انہوں نے بھی اسلام قبول کیا، جس کا معنی مطلب یہ ہے کہ اس طرح اتحاد اور اتفاق کی شروعات ہو گئی اسلام کی دولت سے، اسلام میں داخل ہونے کی وجہ سے۔ بہرحال انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منی میں عقبہ کے پاس ملاقات کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چند باتوں پر بیعت کی۔ یہ باتیں وہی تھیں جن پر آئندہ صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ کے وقت عورتوں سے بیعت لی گئی۔ صحیح امام بخاری میں اس کی تفصیل اور توضیح ہے۔ عبادہ ابن الصامت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعالوا بایعونی علی الا تشرکوا باللہ شیئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف، کہ آؤ تم لوگ ہم سے بیعت کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو کسی کو بھی شریک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اور اپنے ہاتھ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے، اور اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے گڑھ کر کوئی بہتان نہ لاؤ گے، اور کسی بھلی بات میں میری نافرمانی نہ کرو گے۔ جس نے ان باتوں کو مکمل کیا تو اس کا اجر اللہ پر ہے، اور جس نے ان ممنوعات یا ان مخالفات شرعیہ کا ارتکاب کیا پھر اس کو سزا دنیا ہی میں مل گئی تو اس کے لیے کفارہ ہے، اور جس نے ان منہیات کا ارتکاب کیا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل پر پردہ ڈال دیا تو پھر وہ اللہ کے حوالے اس کا معاملہ ہے، چاہے تو اللہ تعالیٰ سزا دے، چاہے تو معاف کر دے۔ بہرحال اب اس طرح یہ معاہدہ یا یہ بیعت پوری ہو گئی، اور جب حج ختم ہو گیا تو یہ لوگ مدینہ واپس ہوئے۔ ساتھ ہی میں اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ ایک اپنا سفیر بھیجا جو اسلام کا یہ پہلے سفیر تھے۔ کن کو بھیجا؟ حضرت مصعب ابن عمیر العبدری رضی اللہ عنہ، جو سابقین اولین میں سے تھے، جو شروع ہی میں اسلام قبول کیے تھے۔ ان کو بھیجا، بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ دو اہم مقصد۔ پہلا مقصد، جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کو اسلام آپ سکھائیں، ان کو دین سکھائیں، اور ایسے ہی نماز سکھائیں اور نماز میں امامت کرائیں۔ اور دوسرا مقصد تھا کہ جو اب تک مسلمان نہیں ہوئے، جو اب تک شرک پر ہیں، اب تک کفر پر ہیں، ان کو اسلام کی طرف دعوت دیں۔ بہرحال اس طرح یہ مصعب بن عمیر پہنچے، اور اسعد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ، جو شروع میں ان کی ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی 6 نوجوانوں کے ساتھ، مصعب رضی اللہ عنہ انہی کے گھر ٹھہرے اور مل کر دونوں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے لگے۔ دونوں نے بہت ہی محنتیں کیں، اور اس کے وجہ سے بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، اور ایک اہم کامیابی یہ ہوئی کہ ان کے ذریعے 2 سردار اوس کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ پہلے سردار کا نام اسید بن حضیر اور دوسرے کا نام سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ۔ ان کا واقعہ کیا، قصہ کیا ہے، یہ سنیں، جس کی روایت ابن ہشام نے اپنی کتاب السیرہ میں کی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ اسعد بن زرارہ کی معیت میں بنو عبد الاشہل اور بنی ظفر کے محلے میں پہنچے۔ بنی ظفر کے ایک باغ کے اندر ایک کنواں پر جا کر بیٹھ گئے، وہاں چند مسلمان بھی بیٹھے ہوئے تھے کچھ نصیحتیں سننے کے لیے۔ سعد بن معاذ کو پتہ چلا، جو اب تک اسلام نہیں قبول کیے تھے، غصے میں آ کر اسید بن حضیر سے کہنے لگے کہ جا کر آپ ان کو ڈانٹ دیں اور ان دونوں کو سمجھا دیں کہ ہمارے کمزوروں کو بیوقوف نہ بنائیں، اور اگر خیریت چاہتے ہیں تو یہاں سے اٹھ جائیں۔ اور یہ بھی کہا انہوں نے کہ اسعد بن زرارہ ہمارا خالہ زاد بھائی ہے، اسی وجہ سے میں آپ کو بھیج رہا ہوں، ورنہ میں خود جاتا اور میں خود یہ بات سمجھ لیتا۔ اسید بن حضیر نے اپنا حربہ اٹھایا اور سیدھے
ان دونوں نوجوانوں کے پاس پہنچے، سیدھے ان دونوں کے پاس پہنچے اور غصے میں شدید لہجے میں کہنے لگے کہ آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں، یہاں کس لیے آئے ہیں؟ ہم لوگوں میں جو کمزور لوگ ہیں ان کو بیوقوف بنانے کے لیے؟ اگر آپ لوگوں کو اپنی جانوں کی ضرورت ہے یا آپ کی اگر اپنی جان کی ضرورت ہے تو ادھر سے آپ ہٹ جائیں اور الگ ہی رہیں۔ مصعب ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حکمت عملی دیکھیے، کہا انہوں نے او تجلس فتسمع فإن رضيت امرا قبلته وإن كرهته كف عنك ما تكره، کہ آپ ذرا ٹھہریں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، پھر ہماری بات سنیں، اگر ہماری بات مقبول ہے، صحیح لگ رہی ہے تو قبول کر لیں، اور اگر بات صحیح نہیں لگ رہی ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں۔ تو انہوں نے کہا انصفتا، کہ آپ نے نہایت ہی عدل و انصاف کی بات کی، آپ نے منصفانہ بات کہی۔ پھر وہ بیٹھ گئے، اپنا حربہ گاڑ کر وہاں بیٹھ گئے اور سننے لگے۔ حضرت مصعب ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام کی بات شروع کی اور قرآن مجید کی تلاوت فرمائی۔ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے تو دیکھا چہرے پر چمک اور دمک آ گئی۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے واضح ہو چکا تھا کہ اب یہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ بہرحال انہوں نے جب بات سنی تو کہا یہ تو بہت ہی بڑا عمدہ کلام ہے، یہ تو بڑا عمدہ کلام ہے، یہ تو بہت ہی اچھا کلام ہے۔ اچھا یہ بتاؤ جو اس دین میں داخل ہونا چاہے وہ کیا کرے؟ مصعب بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جا کے غسل کرے اور صاف پاک کپڑے پہنے، پھر ایسے ہی شہادت حق کی گواہی دے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، جا کے غسل کیا، صاف کپڑے پہنے، پھر ایسے ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا، شہادت حق کا انہوں نے اقرار کیا، پھر اس کے بعد 2 رکعت انہوں نے نماز پڑھی۔ پھر انہوں نے یہ کہا ہمارے پیچھے ایک سردار ہے، اگر وہ اس دین میں داخل ہو جائے تو اس کی پوری قوم اس کے پیچھے اسلام میں داخل ہو جائے گی۔ اشارہ تھا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی طرف، اور کہا اسید بن حضیر نے کہ میں ابھی ان کو بھیج رہا ہوں آپ لوگوں کے پاس، یعنی تیار ہو جائیں اور پوری کوشش کریں۔ اسید بن حضیر لوٹے، حربہ اٹھا کر وہاں پہنچے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے۔ سعد بن معاذ کے پاس جو اپنی قوم کی ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، دور سے انہوں نے دیکھا حضرت اسید بن حضیر کو تو کہا کہ واللہ اسید بن حضیر وہ چہرہ لے کر آ رہا ہے جو چہرہ لے کر نہیں گیا تھا۔ کہا کہ اسید بن حضیر وہ چہرہ لے کر نہیں آ رہا ہے جو چہرہ لے کر گیا تھا، دوسرا چہرہ لے کر آ رہا ہے۔ بہرحال اسید بن حضیر پہنچے، سعد نے پوچھا کہ خبر کیا ہے؟ تو کہا انہوں نے کہ ہم نے ان دونوں سے بات کی تو ہمیں ان کی بات میں کوئی حرج تو نظر نہیں آئی، اور میں نے ان کو منع کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم وہی کریں گے جو آپ پسند کریں گے۔ انہوں نے ایک حیلہ اپنایا اور کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ بنو حارثہ کے لوگ اسعد بن زرارہ کو قتل کرنے کے لیے نکلے ہیں، اس لیے کہ اسعد بن زرارہ آپ کا خالہ زاد بھائی ہے اور وہ آپ سے عہد اور پیمان توڑنا چاہتے ہیں۔ اس طرح یہ غصے میں آ گئے اور سیدھے ان دونوں کے پاس پہنچے نیزہ لے کر، اور جب وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، تو سمجھ گئے سعد رضی اللہ عنہ کہ اسید بن حضیر کا مقصد یہی تھا کہ میں یہاں پہنچوں۔ بہرحال وہاں جب پہنچ گئے تو غصے سے انہوں نے کہا اسعد بن زرارہ سے خطاب کرتے ہوئے کہ اے ابو ماما، اگر میرے اور تیرے درمیان قرابت کا معاملہ نہ ہوتا تو تم مجھ سے اس کی امید نہ رکھ سکتے تھے، آخر میں تم لوگ ہمارے محلے میں کیوں ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جو ہمیں گوارا نہیں؟ مصعب بن عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ان سے یہی بات کہی، کہا کہ آپ بیٹھیں، ہماری بات سنیں، اگر بات پسند ہے تو قبول کر لیں، اگر بات پسند نہیں آ رہی ہے تو ہم آپ کو ناپسندیدہ بات نہیں سنائیں گے، یعنی ہم خود یہاں سے ہٹ جائیں گے۔ آپ بیٹھیں، ہماری بات سنیں، اگر بات پسند ہے تو قبول کر لیں، اور اگر بات پسند نہیں آ رہی ہے تو ہم آپ کو ناپسندیدہ
تو ہم آپ کو ناپسندیدہ بات نہیں سنائیں گے۔ بہرحال انہوں نے کہا انصفت، آپ نے عدل و انصاف کی بات کہی۔ پھر وہ بیٹھ گئے اور مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ سے مصعب رضی اللہ عنہ کی بات سننے لگے۔ پھر سننے کے بعد کیا ہوا؟ کیا انہوں نے اسلام قبول کیا؟ اور اگر اسلام قبول کیا تو ان کے ذریعے کیا فائدہ ہوا؟ کتنے لوگ اسلام میں داخل ہوئے؟ انشاءاللہ اس کی وضاحت آئندہ ملاقات میں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے آخری میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ مکمل طور پر سمجھنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک وانعم علی عبدک و رسولک محمد۔